ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محبوب رب العالمين يا خاتم النبيين کیا گویا بدھ کو ٹھر ہویا دل ہرگز دور نہ تھیوے اسلامی ملکوں میں اس کا لمبا نمبر ہے رمضان المبارک کی آج 2 تاریخ ہے، دوسرا روزہ ہے۔
مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی اب پہلا عشرہ جو ہے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ترجمہ کروں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک میں 4 عادات اپناؤ، 2 کام ایسے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، اور 2 کام وہ ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہمارا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کام جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے اس سے بخشش مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یہ جو ہے نا اپنے رب کو راضی کرنے والے 2 کام ہیں۔ رمضان مبارک میں یہ سب سے زیادہ کیا کریں، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، دوسرا ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ رمضان مبارک برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، جہنم سے آزادی والے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا دن رات یہی 4 کام جو ہے نا ہم کرتے رہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سجدہ کرواتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے، اپنی مغفرت کے بارے میں یاد کرنا ہے، اور 2 باتیں جو جن کے بغیر ہمارا اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب مانگنا ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے کہ مالک کرم ہمیں آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت بنا دے، مالک کرم فرما، مہربانی فرما، ہمارا جو آخرت میں ٹھکانہ ہے وہ جنت ہو۔ ہمیں دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم کے ایندھن سے ہمیں مالک کی پناہ مانگنی چاہیے کہ مالک کرم فرما، مہربانی فرما، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا۔ یہ جو رمضان مبارک ہے، برکتوں والا مہینہ، اس میں ہر کام جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے، ہر کام کا جو ہے نا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس میں عبدالرحمن صفوری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے طور پر نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر جو ہے نا کوئی یہ اعمال کرتا ہے تو ان کو کتنا اجر جو ہے نا اسے دیا جاتا ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مجلس میں روزہ دار رمضان مبارک میں کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں کسی اچھی مجلس میں جو شرکت کے لیے جاتا ہے، اسے ہر قدم کے بدلے میں جتنے قدم وہ چل کر اس مجلس تک جاتا ہے اسے جو ہے ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور روز قیامت عرش کے سایہ میں ہوگا وہی شخص، قیامت والے دن جو ہے وہ شخص جو کسی علمی مجلس میں، کسی اچھی مجلس میں شرکت کے لیے جاتا ہے، قیامت والے دن عرش کے
سایہ بھی ہوگا۔ اور جو شخص رمضان مبارک میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ تعالی ہر رکعت کے عوض جنت میں اس کے لیے شہر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی جنت میں ایک شہر اس کے لیے تیار کرتا ہے ہر رکعت کے بدلے میں جو ہے نا۔ جو شخص رمضان مبارک میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین کا حکم مانتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی طرف نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ رمضان مبارک میں کوئی اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین پر احسان کرتا ہے، اللہ تعالی نگاہ رحمت اس کی طرف، اس بندے کی طرف فرماتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی رمضان مبارک میں حاجت پوری کرتا ہے، کوئی شخص حاجت مند ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کسی غریب کو جیسی اس کی حاجت ہے، کوئی سخی اس کے حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو اسے جو ہے نا 10 لاکھ حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو شخص اس کی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی 10 لاکھ حاجتیں جو ہے نا پوری فرماتا ہے۔ اور جو شخص اس ماہ مبارک میں بال بچوں والے فقیر کو، جس کی اولاد زیادہ ہے لیکن وہ شخص فقیر ہے، اس کا اتنا مال نہیں ہے کہ ان کے اپنے اخراجات کے برابر ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں موجود ہے۔ یہ کچھ مسلمان بھائی جو ہے روزہ کا مہینہ آتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، کوئی شخص غریب ہوتا ہے، اس غریب کے گھر میں کچھ سامان پہنچا دیتا ہے اس کے بال بچوں کے لیے، تاکہ ہم کھائیں اور اس غریب کے بال بچے بھی کھائیں، اس فقیر کے بچے بھی کھائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ماہ میں بال بچوں والے زیادہ فیملی والے فقیر شخص کو خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کوئی شخص ہے اس فقیر کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور یعنی کہ جو بال بچوں والا ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی فیملی بڑی ہے، لیکن اس کے اخراجات بیچارے کی پورے نہیں ہو رہے۔ ایک چیز دیتا ہے، جیسے آج کل بہت بڑا ہوا ہے کہ مزدور شخص اگر گھی خریدتا ہے تو پھر سبزی نہیں خرید سکتا، آٹا خریدتا ہے دوسری چیز نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی ایسے دور میں جو ہے نا کسی بال بچوں والے فقیر کی وہ خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس شخص کے جو اس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، جو اس کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس شخص کے 10 لاکھ درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھو مالک کی عطائی دیکھیں یہ ہے کہ اس رمضان مبارک کا ہر جمعہ کسی مجلس میں جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر مل رہا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس پر بھی پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت کے لیے بیٹھا رہتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ کسی مسلمان کی حاجت پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجت جس نے پوری کی ہے اس کی جو ہے نا 10 لاکھ حاجتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری فرما رہا ہے، اسے بھی وہی حاجتیں جو ہے نا اس کی حاجتیں جیسے اس فقیر شخص کی، اس شخص کی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس شخص نے پوری کی ہے۔ غریب یا سخی شخص نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بال کیا ہے اس بال میں سے اس کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبانہ اس کی حاجتیں پوری فرما رہا ہے۔ اور جو بال بچوں والے فقیر کو پھر اس کی طرف بہت زیادہ 10 لاکھ جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ درجے بھی بلند فرماتا ہے، اور 10 لاکھ جو ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں بھائیو دیکھو کہ رمضان مبارک کی یہ تو رمضان مبارک کی صرف نیک کام کرنے کی،
ارشاد فرمایا ہے کہ میں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو آیت مبارکہ خطبہ میں جو ہے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، یہ فرض کیوں کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے جو ہے نا تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ اب آگے جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں، فمن کان منکم مریضا، یہ جو روزے جو ہے ہم پر فرض کیے گئے ہیں یہ آگے آ رہا ہے، یہ گنتی کے دن ہیں، کیونکہ یہی جو ہے نا گنتے گنتے جو ہے نا جس وقت روزوں میں سے سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت روزے ختم ہو جاتے ہیں، جس وقت ہمیں ہماری عبادات میں سکون ملنا، ہمارے معمولات سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر روزے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، کوئی بیمار ہو، منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار ہو، اس کے لیے الگ جو ہے نا یعنی کہ اس کے مسائل ہیں، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار ہو اور علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس گنتی کے دنوں میں جتنے دن جو ہے نا وہ بیمار رہا ہے، جتنے دن وہ سفر پر رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ آخر میں جو ہے نا بعد میں جو ہے نا وہی دن جو ہے نا پورے کرے، یعنی بیمار پر جو ہے نا روزہ رکھنے کی رعایت ہے، بیمار جو ہے نا جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر رعایت ہے، اسے رعایت دی گئی ہے کہ جیسا صحت مند ہو جائے گا پھر وہ روزوں کی گنتی جو ہے نا پوری کر لینا، فعدۃ من ایام، وہ ہر بعد میں جو ہے نا ان دنوں کو جو ہے نا پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں نا جن کی طاقت نہیں ہوتی، اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ طاقت کی بنیادی ان کی بیماری جو ہے ایسی ہوتی ہے وہ بہت تک نہیں چلی جاتی ہے، اب ان کے لیے اور حکم ہے، فعدۃ من ایام، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو اس اپنے روزے کا بدلہ عطا کرے، روزے کا بدل عطا کرے، فعدۃ من ایام، ایک مسکین کا جو کھانا ہے، فعدۃ من ایام، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے لیے کھانے کا اہتمام کر دے، جو اپنی طرف سے نیکی کرے گا، فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اپنی طرف سے زیادہ جو ہے نہ دے گا، زیادہ سے عطا کرے گا کسی کو، ایک جو ہے روزے کا فدیہ، روزے کا فدیہ یہ ہے کسی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اگر وہ نہیں کر سکا، اس سے وہ زیادہ بھی کرتا ہے تو پھر فعدۃ من ایام اخر، اگر تو اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے فہو خیر لہ، اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور نیکی ہوگی، زیادہ نیکی ہوگی، فعدۃ فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم جانتے ہو۔ بندہ سفر پر جاتا ہے یا سفر میں جتنے دن جو ہے نا نکال دے، سفر میں شریک موجود ہونا چاہیے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنا سفر کرنے کے بعد بندہ مسافر بنتا ہے، سفر بھی اتنا ہو، یہ نہ ہو کہ لے کے جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وقت جا رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں ہے۔ پورا جو ہے نا جو فاصلہ جو ہے نا بتایا گیا ہے 12.5 کلومیٹر جو ہے نا، پھر وہ شریک جو ہے نا مسافر بنتا ہے، ورنہ مسافر نہیں بن سکتا۔ اگر ایک روزے کا بدلہ جو ہے نا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر اس سے زیادہ اسے دے دیتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے لیے اور بھی زیادہ۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ جو ہے نا یا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا
उसे रोजे रखे सुबह शाम का खाना खिलाना है या ये नहीं है, तो उसके बदले में जो है ना जितना फितराना है, एक रोजे का एक फितराना जो है ना अदा करना है, और 30 रोजों का 30 दिन के जो है ना रोजे रखे रोजों का जो फिदिया है, जो इतना बीमार है कि उसकी बीमारी जो है ना लाइलाज है, आगे जो है ना पहुंच चुकी है, दवाई भी खा रहा है, फिर भी उसका गुजर नहीं हो सकता। एक को बुखार आ जाता है या छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, उसको जो है ना उस करने के बाद जो है ना फिर सेहतमंद हो जाता है, तो फिर वो रोजे रखे बाद में करेगा। लेकिन जिसकी बीमारी जो है ना इतनी है कि जो है बीमारी जो है ना उसकी ताकत फिर भी नहीं आ रही, उसके अंदर ताकत मौजूद नहीं हो रही बाद में भी, लेकिन उसका वो फिदिया अदा करते, एक रोजे का बदला एक फितराना है, यानी 250 रुपये आजकल मेरा गंदम के हिसाब से जो बना हुआ है 250 रुपये बनता है, और 250 को 30 के साथ तरफ दे दे, अपने रोजों का वो फिदिया अदा करे। जो बूढ़ा है रोजा नहीं रख सकता, वो अपने रोजों का फिदिया अदा करे, और फिदिया जो है ना जिस वक्त देगा तो फिर जो है उसकी वरना उसके फराइज जो है उसके ऊपर लगेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, ये रोजा बहुत ही बाबरकत की इबादत है। ये रोजा भी जो है ना, रोजादार जिस वक्त रोजे रखेंगे क़यामत वाले दिन जो है उनका एक हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद है कि क़यामत वाले दिन के वक्त जो है ना रोजादार बल्कि अल्लाह से एक आवाज निकाल देने वाला कहेगा, रोजेदार कहाँ है? जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रियान है, वो उस वक्त जो है खोला जाएगा, उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ वही दाखिल होंगे, रोजादार दाखिल होंगे। जिस वक्त रोजादारों को बुलाया जाएगा, रोजादार आ जाएंगे, वो दरवाजा खुलेगा, उस दरवाजे से जन्नत में उनको दाखिल कर दिया जाएगा, फिर वो दरवाजा जो है बंद हो जाएगा, उसे बाकी रियान कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रोजादारों के लिए है। वो रोजादारों को दाखिल होने के बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा। रोजादार के लिए जो है ना हर वक्त जो है ना फरिश्ते भी दुआ करते रहते हैं, रोजादार के लिए दरिया की मछलियां भी दुआ करती रहती हैं। देखो मैं पहले अर्ज कर रहा था, कोई इस महीने में ये अच्छे काम करता है, उनका अजर है, लेकिन बजाय के खुद रोजा जिस वक्त रमजान मुबारक में रखता है उसके लिए क्या शामिल है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा के खाना तनावुल फरमा रहे हैं, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। जैसा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हुए कोई शख्स आ जाता है, हम उसे कहते हैं कि भाई आजा खाना खा ले। उसे सुना कि अगर उसने खाना नहीं खाया होता तो बैठ जाता है, अगर वो खाया होता है नहीं खाया होता बैठ जाता है, खाना खा कर आता है तो फिर वो आराम के साथ बैठ जाता है, वो कहता है कि मैं खा कर आया हूँ। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम आगे तरफ खाना तनावुल फरमा रही है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। जिस वक्त बिलाल आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं बिलाल हमारे साथ आ जाओ, खाना खा लो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे से हूँ, मुझे रोजा है। क्योंकि उस वक्त सहाबा-ए-किराम रोजे रखते रहते थे, नवाफिल रोजे भी रखते रहते थे, फर्ज तो पूरे करते थे, लेकिन नवाफिल रोजे भी हुजूर अलैहिस्सलाम की इस पर जो है रखते रहते थे। जिस वक्त बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने याद किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे से हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अपना रिज़्क जो है ना दुनिया में खा रहे हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपना रिज़्क जो है ना जन्नत में पहुंचा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। यानी जो शख्स रोजा रखता है उसका रिज़्क जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपना रिज़्क, अपने हिस्से का रिज़्क जो है जन्नत में जमा कर रहे हैं। बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेशक रोजादार जब ऐसे लोगों के पास से गुजरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजादार ऐसे लोगों के साथ पास से गुजरता है जो लोग खाना खा रहे होते हैं। अब उन खाना खाने वालों को के पास से जैसा रोजादार गुजर रहा होता है या उनके पास बैठा होता है, तो क्या होता है उस वक्त? तो रोजादार के आज़ाद की तस्वीर कर रहे होते हैं, रोजादार
کسی کھانا کھانے والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو روزہ دار کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعضاء بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، تمام کے تمام اعضاء تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، بارگاہ الہی سے عرض کرتے ہیں اللہم اغفر، فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر وارحمہ ما دام فی مجلسہ الہی، اس کی بخشش فرما دے جب تک اس مجلس میں موجود ہے، رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی اس کی بخشش بھی فرما دے جب تک یہ اس مجلس میں موجود رہے، اس پر رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزہ دار افطار کے وقت، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو دعا روزہ افطار کرنے کے وقت مانگی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اسے جو ہے نا وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو بھی مانگتا ہے روزہ دار کو آگ بھی نہیں جلائے گی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو ہے ایک شخص کو، ایک گناہگار شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا آگ اس سے دور بھاگے گی، آگ جس وقت اس دور بھاگے گی تو مالک جنت حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے مالک ہیں، جس وقت اسے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، گناہگار ہوگا، دوزخ کی آگ اس سے دور بھاگ رہی ہوگی، مالک جو ہے جس کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے، دوزخ کا جو مالک ہے وہاں پر اس کی جو ہے نا حکم چلتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس سے پوچھے گا کہ تیرا کون سا عمل ہے؟ دوزخ کی بھی تیرے آس پاس نہیں آ رہی، کیا تو روزہ دار تھا؟ بلکہ آگ سے بھی پوچھا جائے گا اے آگ تو اسے جلا کیوں نہیں لے؟ جو جہنم میں آ گیا ہے اسے جلا دے۔ آگ عرض کرے گی کہ یہ شخص روزہ دار تھا، اسے میں جو ہے نہیں جلا سکتی۔ پھر اس سے مالک پوچھے گا، مالک علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے بندے کیا تو روزہ دار تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میں روزے رکھتا تھا۔ اس لیے جس وقت جو ہے نا اس کے منہ کی جو روزہ دار کی آگ کہے گی، روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے اس بو سے بھی وہ آگ جو ہے دور بھاگے گی۔ مالک علیہ السلام پوچھے گا کہ تو روزہ دار تھا؟ ہاں مالک میں روزہ دار تھا، اور روزے کی وجہ سے جو ہے نا اب اسے جو ہے نا آگ بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ روزہ دار کی شان دیکھیں، یہ آج وقت ہے کہ ہم بھی بلکہ روزہ دار کا ہر حرفے، اگر وہ روزہ دار سویا ہوا ہے تو عبادت میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ روزہ دار جس وقت صبح کے وقت اٹھتا ہے اس مومن کی یہ شان ہے، جس وقت بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اٹھ خدا تجھ پر رحم کرے، جس وقت اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے جنت کے یا الہی اس کو جنت کے بلند بستر عطا فرما۔ اس کے لیے جس وقت وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا الہی اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما۔ جس وقت وہ جوتی پہنتا ہے تو جوتی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے یا الہی اس کے قدم پل صراط پر بگائے نا، پل صراط سے صراط کی تیزی کے ساتھ بیٹھا یہ شخص گزر جائے۔ اور جس وقت وہ شخص برتن لیتا ہے وضو کرنے کے لیے تو وہ برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے یا الہی اس کو جنت کے آنکھ کھولے، جنت کے برتن عطا فرما۔ جس وقت وہ شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بھی اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ یا الہی اس کی گناہوں اور خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اسی طرح جس وقت وہ شخص جو ہے نا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بندہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز 2 یا 4 یا 6 جتنا جو ہے نا نفل بھی پڑھ لیا کرے۔ سحری کے وقت بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اس وقت میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں 2-4 مقبول پر جتنے بھی آپ جو ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں، نوافل کو پڑھے۔ جس بیت اللہ شریف کی
طرف وہ شخص رکوع کر کے نماز پڑھتا ہے تو بیت اللہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا الہی اس کی لہر کو روشن کر دے اور اس کی لہر کو کشادہ کر دے، اس کی قبر کو روشن کر دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یعنی کھلا کر دے۔ وہ بیت اللہ شریف بھی اس بندے کے لیے، اس روزہ دار کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، روزہ دار کے منہ کی بو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کی منہ کی بو کیا اس کا بیدا خالی رہتا ہے، اس بیدے سے اٹھنے والی بو ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا پیاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ سب سے زیادہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ جو ہے نا پسند ہے۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، سو رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے پہلا کیا کر رہا ہے؟ کچھ ذکر کر رہا ہے، بندہ سوئے اسے بھی عبادت میں جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ایک بزرگ مسجد میں جا رہے تھے، مسجد کے دروازے پر شیطان کو کھڑا ہوا دیکھا۔ جب شیطان کھڑا ہوا دیکھا تو پوچھا، اے لعین تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو کہنے لگا کہ اندر دیکھے۔ انہوں نے اندر دیکھا، ایک شخص سویا ہوا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ شیطان کہنے لگا میں اندر جانا چاہتا ہوں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے جو ہے نماز سے ہٹانے کے لیے، اس کا خیالات کو بکھیرنے کے لیے کہ اس کے خیالات بکھر جائے، نماز وہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو شخص سویا ہوا ہے وہ دروازے کے قریب اسے وہ اندر نہیں جانے دیتا۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، شیطان کہنے لگا کہ یہ جو شخص سویا ہوا ہے یہ روزہ دار ہے اور اس کا جب سانس نکلتا ہے تو میرے لیے جو ہے نا یہ شعلہ بن کر جو ہے نا میرے جسم پر جو ہے نا مجھے جو ہے نا یہ جلاتا ہے۔ اس کا جو سانس نکل رہا ہے وہ روزہ دار ہے، اس کا سانس جو سوئے ہوئے نکل رہا ہے، سوتے ہوئے نکل رہا ہے، وہی سانس میرے لیے آگ کا شعلہ بن جاتا ہے اور مجھے وہی شعلہ جو ہے نا جلاتا ہے۔ اس لیے شیطان بھی کھڑا تھا، شیطان بھی اس سے جو ہے نا دور بھاگتا ہے، دوری مانگتا ہے کہ میں جو ہے نا روزہ دار کے قریب رہا ہوں۔ روزہ دار کا جو سانس نکل رہا ہوتا ہے اس سانس سے بھی وہی شیطان جو ہے نا دور بھاگتا ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ روزہ دار کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی جو مجھے تو نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے میرے سوا کسی کو نہیں دی، کیونکہ تو نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کریم بے شک یہ درست ہے، میں نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے، تجھے بہت زیادہ عزت عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، یہ درست ہے، مگر سب سے آخر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، میرے محبوب کی تشریف لائے گی اور ان کی امت ہوگی، ان کی امت کی یہ شان ہوگی، وَأَنَا أَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِم مِّنْكَ، میں تجھ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِم مِّنْكَ، میں تیرے سے بھی زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور امتیوں کے قریب ہوں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ جس وقت اس نے یا الہی میرے کریم تجھ سے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کریم تجھ سے میں کلام کرتا ہوں، تیرے اور میرے درمیان جو ہے نا 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں۔ جس وقت میں تجھ سے کلام کرتا ہوں میرے اور تیرے درمیان پردے حائل ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے نا سارا دن روزہ رکھیں گے، روزے سے رہیں گے، سارا دن جو ہے خواہشات کے باوجود اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھیں گے، کھانے سے روک رکھیں گے، اور ان کے رنگ شام کے وقت جو ہے نا جس وقت ان کے رنگ پیلے پڑ جائیں گے، کیونکہ جس میں ان کا روزہ دار محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس وقت صبح کے وقت وہ بندہ سحری کر لیتا ہے، سحری کرنے کے بعد جو ہے نا جس وقت وہ وقت آتا ہے، شام کا وقت آتا ہے،
سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے پیلے پڑ جائیں گے، مگر جب افطاری کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارفع تلک العجبہ وقت الافطار، تو میں افطاری کے وقت ان تمام پردوں کو ہٹا دوں گا، اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہوگا۔ جس وقت افطاری کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے اور اس حضور علیہ السلام کے امتی کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہوتا، تمام کے تمام پردے جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان دنوں کو سمجھ لو ایک رحمت سمجھ کر روزہ رکھو، رمضان مبارک کا احترام کرو، تاکہ ان رمضان مبارک کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، غرباء کی، مساکین کی خدمت کریں، طالب علموں کی خدمت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ دیکھو افطاری کرانے والا جو مبارک میں نے عرض کیا تھا، افطاری کرانے والے کا ثواب ہی روزے دار کا ثواب ہے، سحری کرانے والے کا بھی بہت زیادہ۔ افطاری کرانے جو افطار کے لیے کسی کو 2 گھونٹ پانی، دودھ یا کھجور عطا کرتا ہے، اس سے وہ جو ہے نا جو روزہ افطار کرتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو ہمیں وقت ملا ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ وقت کو غنیمت جان کر کے وقت ہمیں مل گیا ہے، یہ بات بھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، میں بڑا ہو رہا ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے سال کا 1 سال کب ہو گیا ہے، میری زندگی کا 1 سال کب ہو گیا ہے۔ اب ان زندگی کے سانسوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگائیں، اپنے ہر کام کو، کیونکہ روزہ دار بندہ ہوگا جو کام بھی کرے گا، جائز کام کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ عبادت میں کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فقراء مساکین کی خدمت کرنے اور خیرات کرنے اور نیکی کے کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے